بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین کہتے ہیں تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ ایک تو سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی حکومت امریکن رجیم پلان 1 کے تحت پاکستان میں سازش کے تحت تبدیل کر دی گئی پی ٹی آئی کے مطابق۔ دوسری طرف بدقسمتی دیکھیں، عوام کو گمراہ کر کے، عوام سے غلط بیانی کر کے، عوام سے جھوٹے وعدے کر کے حکومت تبدیل کرنے والوں نے عمران خان کو گھر بھیج کر پاکستان کو بیرونی زنجیریں اور ہتھکڑیاں پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ لیکن اس کے برعکس عمران خان نے ٹھیک کہا تھا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، قوم بیدار ہو چکی ہے۔ شعور اور بیداری چیز ایسی ہے جو جھوٹ اور سچ میں فرق پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، نیکی بدی، جائز نجائز، جھوٹ غلط۔ لیکن رجیم چینج کرنے والوں کو ابھی تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا۔ امریکن سازش کو آگے بڑھانے والے یہ کیوں نہیں سوچ پا رہے یہ وطن عزیز ان کا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص جس کو سازش کے ساتھ نکالا گیا، جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا رہا تھا، اور انہوں نے آ کر پاکستان کی اکانومی کو اس تباہی کے دہانے پہنچا دیا، اس قدر تباہی بربادی کی کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان نقصان کی طرف جا رہا ہے اگر اس کو اب بھی صحیح ڈائریکشن کی طرف نہ کیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم محترم شہباز شریف ملک سے پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ، علاج کی غرض سے بہانہ بنا کر ایفیڈیوٹ کے لیے ملک سے فرار ہونے والے اپنے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم و پاکستان تحریک مسلم لیگ نون کے سدا بہار سزا یافتہ ملزم شہباز شریف سے آرمی چیف کی فائنل مشاورت کے لیے پہنچ چکے ہیں خبروں کے مطابق۔ یار اندازہ کریں یہ وطن عزیز کتنا عظیم قائد اعظم نے ہمیں بتایا تھا۔ اس کو ہر لٹیرے نے لوٹا، اس کو ہر رازن نے لوٹا، اس کو ہر رہبر نے لوٹا، تقریباً کم و بیشتر۔ لیکن یہ وطن عزیز آج بھی قائم ہے، آج بھی قائم و دائم ہے، اپنے راستے پر گامزن ہے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک شخص جس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا، جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا علاج کی غرض سے گیا، اس سے آرمی چیف کی۔ اور دوسری طرف اور مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کو ان کے حلقوں نے ریجیکٹ کر دیا، ایک ایم این اے کا انتخاب نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ شخص ہم سے وعدہ خلافی کرتا ہے، ہماری حق تلفی کرتا ہے، ہمیں کہتا کچھ ہے، اسمبلیوں میں کچھ جاتا ہے، اور وہ اپنے حلقے سے الیکشن مولانا فضل الرحمان ہار گئے 4 صدا سے۔ اب وہ انہوں نے کل کیا بیان دیا ہے، الیکشن کب ہوں گے فیصلہ ہم کریں گے، آرمی چیف کون لگے گا ہم کرے گا، اور عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ اس فتنے کو دوبارہ نہیں آنے دیں گے۔ ناظرین تھوڑی سی عقل سے کام لینا چاہیے۔ وہ جو شخص جسے اپنے ملک کا اپنے حلقے انتخاب سے لوگ ایم این اے منتخب نہ کرے، جو آج تک سیاست میں باپ دادا کی سیاست کے باوجود پاکستان میں تمام ایم این اے کھڑے ہی نہیں کر سکا کہ اپنی اکیلے حکومت بنا سکے، وہ اس شخص کو کہہ رہا ہے، میں اس کو فتنہ عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ جو شخص اس وقت پاکستان کے چاروں صوبوں میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں کریا عوام کے دلوں میں بس رہا ہے، ایک مقبول ترین لیڈر بن چکا ہے، کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، اس شخص کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ فتنہ ہے، یہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ بھائی آپ دوبارہ ایم این اے نہیں بن سکتے۔ آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں جب بھی آئے آپ اتنے امیدوار ہی نہیں کھڑے کر سکے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم کیا وزیر بن سکے میرٹ پہ۔ آپ اس کے 10% نہیں بندے کھڑے کر سکے، چند لوگ آپ کھڑے کرتے ہیں، محسوس ایریا آپ کا، جیسے جہاں وہاں بھی سچ جاتا جا رہا ہے وہاں سے بھی شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین میں محترم ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب پر جب گلگت بلتستانیہ کے جسٹس
رانا شمیم نے مسلم لیگ نون کے قائد کے کہنے پہ لندن میں الزام لگایا تھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس وقت کی ویڈیو نکال لیں کہ ثاقب نثار صاحب پر غلط الزام لگایا گیا، سازش کے تحت لگایا گیا، کیونکہ مسلم لیگ نون عدالتوں پہ دباؤ میں لا کر اپنی من پسند فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ ثاقب نثار واحد وہ چیف جسٹس ہے جنہوں نے بے آسرا، بے سہارا، غریب آدمی جن کی آج تک کوئی سنوائی نہیں سنتا، جو سول عدالتوں سے بھی 100 سال فیصلے نہیں کروا سکتے، ان کے لیے انہوں نے 100 موٹو لیا۔ ایون کہ لٹیرے پرائیویٹ اسپتال اور کالجوں میں جہاں اربوں روپے لوٹے جاتے ہیں جن کا حساب ہی کوئی نہیں، انہوں نے ان کے بارے میں 100 موٹو لیا۔ انہوں نے صحافیوں سے جہاں جہاں ظلم زیادتی ان کے علم میں آئی، ثاقب نثار صاحب نے ان کے بارے میں 100 موٹو لیا، اور نہ صرف 100 موٹو لیا بلکہ ان کو انجام تک پہنچایا، یہاں تک کہ جہاں مسلم لیگ نون کی 4 دفعہ حکومت رہی اور قبضہ گروپ لاہوروں کا آماج گاہ رہا، ثاقب نثار نے لاہور کے مشہور قبضہ گروپوں کے خلاف بھی کارروائی کی۔ لیکن نظام قدرت دیکھے، ثاقب نثار پر رانا شمیم جیسے جن کی ریپوٹیشن کسی بھی طریقے سے بہتر نہیں ہے، انہوں نے جھوٹے الزام لگائے، اس کو مسلم لیگ نون نے اور ان کے میڈیا سیل نے ان کی وائس مختلف تقریروں کے چند حصے جوڑ کے، ایک لفظ ادھر سے جوڑ کے ادھر سے جوڑ کے پراپوگنڈا کیا۔ لیکن وہ شخص قابل احترام ہے ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس، انہوں نے اف نہیں کی، بولے نہیں، لیکن آخر سچ کا بول بالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ میں طاقت رکھی ہوتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں اندر ہوئے سچ تے کوٹھے چڑھ کے نچ۔ ثاقب نثار خاموش ان کی پراپوگنڈے زہریلی گفتگو کے بارے میں سہتے رہے، لیکن رانا شمیم نے بالآخر معافی مانگی کہ وہ ایفیڈیوٹ جو ثاقب نثار کے خلاف دیا تھا جھوٹا تھا، غلط تھا، بے بنیاد تھا، سازش تھا۔ وہ ایفیڈیوٹ کی سماعت رانا شمیم گلگت بلتستان کے جو سابق جج ہیں ان کے بارے میں خدا را ان کو معاف نہ کیجیے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، ہمیشہ میں بھی معافی کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ اللہ معاف کرنا، لیکن کم سے کم یہ حقائق تو سامنے آنا چاہیے کہ رانا شمیم کو کس نے پیسے دے کے جعلی ایفیڈیوٹ بنایا، اس کی تشریح میں کون کون سے سازشی عناصر شامل تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کی عدالت کو رسوا کرنے کی ناکام کوشش کی، اور ثاقب نثار جیسے صاحب عزت قابل احترام جنہوں نے ہر غریب آدمی کی داد رسی کی۔ میں نے ساری عمر لوگوں کو دیکھا، لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں نے اس طرح غریبوں کی، بے سہاراؤں کی، مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جو ثاقب نثار صاحب نے کی۔ کہیں ہو سکتا غلطی بھی ہوئی ہو، میجورٹی میں کہہ رہا ہوں مدد کرتے ہوئے دیکھا، جس کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ ثاقب نثار صاحب کو سٹنٹ پڑا، اگلے دن عدالت میں آگئے، ہفتہ اتوار چھٹی نہیں کرتے تھے۔ لیکن نون لیگ نے ایک پراپر سازش کے تحت پروپیگنڈا سیل بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت دی، کیونکہ رب جس کو عزت دیتا ہے بندہ کو عزت نہیں کھو سکتا۔ اب عمران خان کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو گئی، ان کی حکومت میں بہت ساری غلطیاں رہی عمران خان کے اقتدار میں رہتے ہوئے۔ سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے عثمان بزدار جیسے نااہل، نالائق اور مبینہ کرپٹ آدمی کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ خیر، اس کے بعد عمران خان کی جدوجہد ایک مسلسل حقیقی آزادی کی جدوجہد رہی۔ اس شخص پر جس نے دنیا بھر میں اسلام کا نام بلند کیا، اس کا نام ہے سابق وزیر اعظم عمران خان۔ اس کے بارے میں آپ سرکاری میڈیا پہ مذہبی اور زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، اختلاف رائے ضرور کرو عمران خان صاحب سے، لیکن یار وہ اسلام فوبیا کے شکار لوگوں کو انہوں نے UN میں بیٹھ کے چیلنج کیا۔ احتساب نہیں ہو سکا، انہوں نے 2 بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ان کو جیلوں میں پھینکا، لیکن بسیدہ نظام، عدالتی نظام میں خامیاں ہونے کی وجہ سے، کم نیب عدالتیں ہونے کی وجہ سے، یہ سب نے اپنے تقریباً 70 کے قریب کیس ختم کرا لیے۔ اس شخص نے عوام میں گیا، لوگوں نے ان کو کہا کہ حکومت نے کہا گولی مار دیں گے، گرفتار کر لیں گے، نااہل کر دیں گے، لیکن انہوں نے شہر شہر کریا جلسہ کیا، اور اس جلسوں میں اربوں روپے آنے لگا، لوگ خود بخود پہنچے، ہر عمر کا شخص پہنچا، خواتین بھی پہنچی، بچے بھی پہنچے، نوجوان بھی پہنچے، بزرگ بھی پہنچے،
اور اب عمران خان کو مولانا فضل الرحمان جیسا شخص کہتا ہے عمران خان صاحب آپ کی ستمبر میں پیشی ہو سکتا ہے ملاقات ہوئی ہو جو خبریں آ رہی ہیں، خدا کے لیے اگر آپ نے حق لینا ہے حقیقی آزادی کی کال دیں، آپ کو انگیج کیا جا رہا ہے، آپ کے پیچھے اس وقت 22 کروڑ عوام کی امیدیں بن چکے ہیں، آؤ قدم بڑھاؤ اور آگے چلے، آگے جو اللہ کو منظور ہے۔ ایک بات بتا دوں ناظرین، اشتہاری ملزم سزا یافتہ محترم نواز شریف صاحب، اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث آصف علی زرداری، جن پہ فرد جرم عائد ہونا تھا محترم شہباز شریف، اور فضل الرحمان جن پر نیب نے 10 دفعہ بلایا، انہوں نے نیب کو دھمکیاں دی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اس سال الیکشن نہیں کرانے، اور اس کا اظہار انہوں نے کر دیا ہے۔ آپ خود کہتے تھے کہ سزا یافتہ لوگوں کو نومبر میں ہونے والی تعیناتی میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو جان کے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اگر لانگ کو پرامن احتجاج کی کال آپ دینا چاہیں تو ضرور دیں، لیکن جلد دیں، اس سے پہلے کہ کچھ سیاسی عناصر پاکستان کے لیے برا سوچیں۔ عمران خان صاحب کا ایک دعویٰ ہے جو انہوں نے ثابت بھی کیا، میں جانتا ہوں کہ ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئی، وہ نہیں ڈرے، انہیں گرفتار کرنے کی سازش کی گئی، وہ نہیں ڈرے، ان کی پارٹی پر پابندی لگانے کے نہیں ڈرے، لیکن عوام اب ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب ستمبر تک کال دے کر عوام کو لائیں، ورنہ موجودہ سازشی اتحادی حکومت ایک بڑے خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں، جس کا خدا نہ خواستہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو بھی نقصان ہوگا۔ میں عمران خان صاحب کے خلاف جو مذہبی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور کسی کے خلاف بھی کیا جائے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور ثاقب نثار صاحب، آپ سچ پر چل رہے تھے، آپ بے بس، لاچار، یتیم، بے سہارا لوگوں کی مدد کر رہے تھے، آپ ظالموں کے خلاف سو موٹو لے رہے تھے، آپ نے مظلوموں کو انصاف دلایا تو خدا نے آپ کو فتح دلانی تھی۔ اللہ حق پہ سچ چلنے والوں کو ہی فتح دلاتا ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ عبرتناک ہے، وقتی طور پہ انہیں کامیابی ہوتی ہے۔ موجودہ اتحادی جماعتیں آپس میں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، لیکن ابھی تک اکیلی اس لیے ہیں کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے۔ اگر عمران خان عوام کے کندھوں پر آیا تو عمران خان اس موجودہ کمزور حکومت کو تنکوں کی طرح بہہ جائے گی، اور شفاف الیکشن ہوں گے، لیکن اس میں اداروں کو بھی جاگنا ہوگا۔ خدارہ بار بار صحافت پر قدغن لگانے، کسی کو ملک چھوڑنے، کسی کے پروگرام پر پابندی لگانے، او فیر کرانے پہ طاقت نہ لگائیں، آپ طاقت نہ لگائیں۔ صحافی بھی آپ کے ہیں، جہاں کوئی غلط ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن یہ جبر سے، ظلم سے، ناانصافی سے، میں خصوصاً ایک اہم ادارے کے جو عوامی رابطہ مہم جاری پر نظر ڈیل کرتے ہیں، ان کی اہم ترین شخصیت سے کہتا ہوں، آپ کے متحد ایک شخص آپ کو غلط گمراہ کرتا ہے، مختلف ٹکڑوں کے ٹی وی پروگرام ریکارڈنگ کو آپ تک غلط حقائق بھیجتا ہے، اس شیطان سے بچیں۔ وہ شیطان ہے جو دو لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرتا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کے بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان صاحب، اگر آپ نے اکتوبر گزار دیا تو آپ کے لیے بھی دیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ 4 دفعہ 30-40 سالوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور ان کے راستہ روکنے کے لیے آپ کو اب دیر نہیں، وقت پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔